13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد. ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے, 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں. آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا, اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے. تاریخ آج محفوظ ہے, لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا. یہی کفار تھے, یہ مشرکین تھے, یہ دہشت گرد تھے. مجھے بتاؤ, رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا, ان کے کان کاٹنا, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا, کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا. حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا. حضرت عامر بن فہیرہ, حضرت ابو فقیہہ, حضرت خباب ابن الارت, حضرت خبیب ابن عدی, حضرت سیدہ سمیہ, ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے. ایک دو نہیں ہے, ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا. حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں, اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی کہ کوئی جا نہ پائے حضور تک, ان کے خاندان تک. ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے. 3 سال گزرے ہیں. جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو, اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا. وہ آ کر کے, کوئی دوسرے نہیں, صحابہ نے نہیں, جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ, انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہیں, اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے, اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے. یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر. مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ, اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو. یہ تکلیفیں 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے. معمولی بات ہے, آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے ہیں. یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے اوپر دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں, ہاں, کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے, ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے, ہجرت کر رہے ہیں, مائیگریٹ کر رہے ہیں. یہ ناٹک ہے, کوئی چیز نہیں. کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر, جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے, حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی, دونوں حضور کے داماد بھی, حضور کی بیٹی بھی ہیں, یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ, حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں, ایتھوپیا, عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا, بات ہو گئی نا. میں آپ کو بتا دوں, کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے, اور نہ کبھی یہ سکون, ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا. تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی. جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ, یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ. مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا. جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے, نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں. نہیں, اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا, 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے. رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے, اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے, مارتے تھے. کہاں پر؟ مدینے میں جا کر.
جب اس قدر ظلم بڑھ گیا تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا، اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں۔ 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا۔ مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں، پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا۔ میں اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو، یہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی۔ اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں۔ یہ آیت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی، یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب کو۔ میرے عزیزو، آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی۔ ہمارا دیش، ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے، 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ، ہوم منسٹری ہو یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو۔ پولیس کو تو آن دا اسپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا، انکاؤنٹر کر دیں ان کا۔ کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں۔ یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے، صحابہ کو مار رہے تھے، حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں، اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو۔ آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے، جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں، بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے، بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے، جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی۔ لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم